چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم کبریٰ پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دلالت اور وضاحت کا بیان پڑھا تھا۔ مصنف نے بتلایا تھا کہ دلالت کسے کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شے کا اس طرح ہو جانا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے، اسے دلالت کہتے ہیں۔ دلالت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا، کسی شے کا اس طرح ہو جانا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے، یہ دلالت کہلاتا ہے۔ اور وضاحت کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کے بارے میں بتلایا تھا کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کے اطلاق سے دوسری چیز سمجھ میں آئے، اسے کہتے ہیں وضاحت۔ پھر بتلایا تھا کہ دلالت کی 3 قسمیں ہیں: دلالت وضعیہ، دلالت عقلیہ، دلالت طبعیہ۔ دلالت وضعیہ میں وضاحت کا دخل ہوتا ہے، یعنی اسی کے لیے وضاحت کیا جاتا ہے، اور دلالت طبعیہ عقلیہ میں عقل کا دخل ہوتا ہے، عقل کی اقتضاء کی وجہ سے، عقل کے چاہنے کی وجہ سے وہ لفظ، وہ چیز اس پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دلالت طبعیہ میں طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے دلالت ہوتی ہے۔ پھر بتلایا تھا کہ دلالت وضعیہ ہو، عقلیہ ہو یا طبعیہ، ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظیہ، ایک ہے غیر لفظیہ۔ مصنف نے تو صراحتاً بیان نہیں کیا تھا، لیکن اشارتاً بیان کیا تھا، اس طرح کہ مصنف نے بیان کیا تھا دلالت وضعیہ کبھی لفظ میں ہوتی ہے اور کبھی غیر لفظ میں۔ دلالت لفظیہ لفظ میں ہوتی ہے، مثال دیے، پھر بتائے غیر لفظ میں ہوتی ہے۔ اس طرح عقلیہ لفظ میں ہوتی ہے، غیر لفظ میں ہوتی ہے، یعنی دلالت وضعیہ کی 2 قسمیں ہیں، لفظیہ غیر لفظیہ۔ اس طرح دلالت عقلیہ کی 2 قسمیں ہیں، دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ۔ اس طرح دلالت طبعیہ کی بھی۔ الحاصل یہ کہ کل 6 دلالتیں ہوئیں: دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، دلالت طبعیہ لفظیہ، دلالت طبعیہ غیر لفظیہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ان دلالتوں میں سے کون سی دلالت معتبر ہے، کس دلالت سے بحث ہوتی ہے۔ تو مصنف آپ کو بتائیں گے کہ ان 6 دلالتوں میں سے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ معتبر ہے، اس کے علاوہ باقی دلالت معتبر نہیں ہے۔ کیوں معتبر نہیں ہے؟ دلالت عقلیہ تو اس لیے معتبر نہیں ہے کہ انسان کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ غبی ہوتا ہے، یعنی انسان کی عقلیں کیونکہ مختلف ہوتی ہیں، اسی وجہ سے دلالت عقلیہ معتبر نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہوتی۔ اسی طرح طبیعت کا بھی معاملہ ہے کہ انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اس سے بھی بحث نہیں کیا جا سکتا، اسے بحث نہیں کی جا سکتی۔ اور رہی دلالت لفظیہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ کی بات کہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ سے کیوں بحث نہیں ہوتی؟ دلالت وضعیہ کی جو قسم ہے غیر لفظیہ، اس سے بحث کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ معنی کا سمجھنا اور معنی کا سمجھانا یہ لفظ پر موقوف ہے، کیونکہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ لفظ ہی نہیں ہے، اس لیے اس سے بحث نہیں ہوتی۔ پھر آپ کو بتلائیں گے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جو دلالت معتبر ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: ایک ہے دلالت مطابقی، ایک ہے دلالت تضمنی، ایک ہے دلالت التزامی۔ دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں؟ یعنی لفظ اپنے تمام معنی موضوع پر دلالت کرے، اسے کہتے ہیں دلالت
مطابقی، اور لفظ اگر اپنے تمام معنی موصول پر دلالت نہ کرے بلکہ اپنے موضوع لہو کے معنی کے جز پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں دلالت تضمنی۔ اور اگر لفظ اپنے موضوع لہو کے کل یا جز پر دلالت نہ کرے بلکہ موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے تو اسے کہیں گے دلالت التزامی۔ ہر ایک کی مثال، جیسے مثال دلالت مطابقی کی مثال ہوگی لفظ چھری کی دلالت پھل اور دستے دونوں پر۔ لفظ چھری بولیں اور مراد پھل اور دستہ دونوں لیں تو یہ کیا ہوگا؟ دلالت مطابقی ہوگی۔ اور اگر لفظ چھری سے صرف پھل یا صرف دستے پر دلالت ہو تو یہ دلالت تضمنی ہوگی۔ اور دلالت التزامی مثال جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ میرے گھر میں رات تک سورج رہتا ہے، یعنی سورج سے مراد کیا ہے؟ دھوپ، ٹھیک ہے، لفظ سورج کی دلالت دھوپ پر، تو یہ کیا دلالت التزامی ہے کیونکہ دھوپ جو ہے یہ سورج کا کل یا جز نہیں ہے بلکہ لازم ہے۔ خیر آئیے کتاب سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں فصل آنچے از دلالت معتبر است، دلالت لفظیہ وضعیہ است۔ دلالت سے جو معتبر ہے دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، یعنی دلالتوں میں سے جو دلالت معتبر ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ آنچے از دلالت معتبر است، دلالت لفظیہ وضعیہ است، جو کہ دلالت سے معتبر ہے دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ کیوں؟ بیان کر رہے ہیں، زیرا کہ فائدہ و استفادہ معنی معتاد بئی طریق است، اس لیے کہ فائدہ معنی کا فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا اسی طریقے سے معتاد ہے، اسی طریقے سے عادت جاری ہے، ٹھیک ہے، عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے اور فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ سو بیان کر رہے ہیں زیرا کہ فائدہ و استفادہ معنی معتاد بئی طریقہ، اس لیے کہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل، معنی کا فائدہ پہنچانا اور معنی کا فائدہ حاصل کرنا اسی طریقے سے معتبر ہے، اسی طریقے سے جاری ہے، عادت اسی پر جاری ہے، عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَإِن دلالت منحصر است در مطابقت و تضمن و التزام، اور این دلالت اور یہ دلالت یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ منحصر است، منحصر ہے در مطابقت و تضمن و التزام، دلالت مطابقی تضمنی التزامی پر، ٹھیک ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی، ان تینوں دلالتوں پر منحصر ہے، اس کے علاوہ اور اس کی کوئی قسم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی کی تعریف کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ و مطابقت دلالت لفظ است بر تمام معنی موضوع لہو خود، ازاں جہت کہ تمام معنی موضوع لہو او است۔ دلالت مطابقی یہ ہے، بیان کرتے ہیں، مطابقت دلالت لفظ است، اور مطابقت یعنی دلالت مطابقی لفظ کی دلالت ہے بر تمام معنی موضوع لہو خود، اپنے معنی موضوع لہو کے تمام پر، لفظ کی دلالت ہے اپنے معنی موضوع لہو کے تمام پر، اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر، ازاں جہت کہ تمام معنی موضوع لہو او است، اس جہت سے کہ وہ اس کے معنی موضوع لہو کا تمام ہے۔ دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں؟ لفظ کا دلالت کرنا ہے اپنے معنی موضوع لہو کے تمام پر، لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے تمام پر دلالت کرنا اس جہت سے کہ یہ اس کے معنی موضوع لہو کا تمام ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ دلالت مطابقی۔ اب مثال دے رہے ہیں، چوں دلالت لفظ انسان بر معنی حیوان ناطق، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق کے معنی پر، تو یہ کیا ہے؟ دلالت مطابقی ہے، ٹھیک ہے، ہاں کہاں گیا؟ چوں دلالت لفظ انسان بر معنی حیوان ناطق، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق کے معنی پر۔ اب یہاں سے تضمنی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، دوسری قسم ہے۔ و تضمن دلالت لفظ
بر جزء معنی موضوع لہو خود ازاں جہت کہ جزء معنی موضوع لہو او است۔ تضمن لفظ کی دلالت ہے اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر، لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرنا، ٹھیک ہے، اس جہت سے کہ وہ اس کے معنی موضوع لہو کا جز ہے۔ لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرنا اس جہت سے کہ وہ اس کے معنی موضوع لہو کا جز ہے، یہ کیا ہے؟ دلالت تضمنی۔ ترجمہ دیکھیں، وتضمن دلالت لفظ است بر جزء معنی موضوع لہو خود ازاں جہت کہ جزء معنی موضوع لہو او است۔ بیان کرتے ہیں کہ تضمن لفظ کی دلالت ہے اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر ازاں جہت اس حیثیت سے، اس جہت سے کہ اس کے معنی موضوع لہو کا جز ہے، اس حیثیت سے کہ وہ اس کے معنی موضوع لہو کا جز ہے۔ مثال دے رہے ہیں، چوں دلالت لفظ انسان بر معنی حیوان تنہا یا بر معنی ناطق تنہا، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان کے معنی پر یا صرف ناطق کے معنی پر، لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان کے معنی میں ہو، صرف حیوان کے معنی پر ہو تب بھی یہ دلالت تضمنی ہے، یا صرف ناطق کے معنی پر ہو تب بھی دلالت تضمنی ہے، کیونکہ انسان کا جو معنی ہے، انسان کا جو موضوع لہو ہے، معنی موضوع لہو کیا ہے؟ انسان کا معنی موضوع لہو حیوان ناطق ہے، تو ان کے جز پر دلالت کر رہا ہے، یعنی ان میں سے اگر صرف حیوان پر دلالت کرے یا ناطق پر دلالت کرے تو کیا ہوگا؟ دلالت تضمنی ہوگی۔ خیر آگے دیکھیں، اب یہاں سے دلالت التزامی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ التزام دلالت لفظ است بر معنی خارج لازم موضوع لہو خود ازاں جہت کہ آن خارج لازم موضوع لہو او است، کہ آن خارج لازم موضوع لہو او است۔ بیان کرتے ہیں کہ التزام لفظ کی دلالت ہے اپنے موضوع لہو کے لازم پر، موضوع لہو کے، ٹھیک ہے، بر معنی خارج لازم موضوع لہو خود، لفظ کی دلالت ہے اپنے موضوع لہو کے لازم کے خارجی معنی پر، ٹھیک ہے، بر معنی خارج لازم موضوع لہو خود۔ غور کریں کہ التزام کسے کہتے ہیں؟ التزام کیا ہے؟ لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے خارج سے لازم پر دلالت کرنا، اس حیثیت سے کہ وہ اپنے معنی موضوع لہو کا خارج ہے، لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر دلالت کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ایسے معنی موضوع پر دلالت کرنا جو اسے خارج ہو اور لازم ہو۔ دیکھیں ترجمہ، التزام دلالت لفظ است بر معنی خارج لازم موضوع لہو خود ازاں جہت کہ آن خارج لازم موضوع لہو او است۔ لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر دلالت کرنا ہے اس جہت سے کہ وہ اس کے معنی موضوع لہو کے خارج کا لازم ہے، ٹھیک ہے، اس حیثیت سے کہ وہ اپنے معنی موضوع لہو کا خارج لازم ہے۔ مثال دیکھیں، چوں دلالت لفظ انسان بر معنی قابل علم و صنعت کتابت، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت علم کے قبول کرنے والے کے معنی پر، یعنی قابل علم کے معنی پر انسان بولیں اور قابل علم کے معنی پر دلالت ہو لفظ انسان کی، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ دلالت التزامی ہوگی، کیونکہ قابل علم ہونا یہ لفظ انسان کا کل بھی نہیں ہے، معنی موضوع لہو جو ہے حیوان ناطق ہے تو اس کا کل یا جز نہیں ہے، اس لیے کیا ہے؟ بلکہ لازم ہے، قابل علم لازم ہے، اس لیے یہاں جو دلالت ہوگی دلالت التزامی ہوگی۔ چون دلالت لفظ انسان بر معنی قابل علم و صنعت کتابت، جیسے لفظ انسان کی دلالت علم کی صلاحیت کے معنی پر، علم کی صلاحیت رکھنے والے کے معنی پر، اور کتابت کی صنعت کے معنی پر، یعنی جو بندہ لکھ سکتا ہو اس کی صنعت کے
سند کی صلاحیت کے معنی پر۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔